السلام علیکم علی بھائی، میں نے آپ کے بہت سارے بیانات سنے ہیں اور میری وائف بھی آپ کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے نا مجھے فارورڈ کرتی ہے، کیونکہ آپ بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے آپ فیوریٹ بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دی کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے سوالات کر سکوں. جزاک اللہ خیر. میرے بہت سارے کویشچنز ہیں، شاید آپ سے کسی نے پوچھے بھی ہوں گے اس کے حوالے سے، یا آپ نے کسی بیان میں ذکر بھی کیا ہو لیکن میں نے نہیں سنے ہوں گے شاید، تو میں اسی لیے آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر یہ عظیم کلمہ نصیب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں بچپن سے جب ہم پیدا ہوتے تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہمیں جو ہے نا دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اسلام کے نام سے ہی بنے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ عظیم دین ملا ہے. ہمارا یہ بلیو ہے کہ یہ دین جو ہے یہ پرفیکٹ دین ہے. اسی طرح غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ جب اپنے مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہ بلیو ہوتا ہے کہ ان کا مذہب پرفیکٹ مذہب ہے. تو میرا یہ سوال ہے، میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے کہ وہ دوسرے دین میں پیدا ہوئے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کا سوال جو ہے وہ ایک کامن پبلک والا سوال ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ جو بتایا گیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، تو شاید یہ بھی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے. ریگستان میں کوئی پیاسا مر جائے تو اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو صبر بھی نہیں آتا. تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں. یہ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جنت یا کامیابی ہمارا مقدر ہو چکی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ہر شخص نے اس دوڑ میں حصہ لینا ہے. اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. یہ دماغ سے بالکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گارنٹیڈ ہو چکی ہوئی ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے. پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جتنی بات سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ اس کی شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا. ایسے لوگ کہ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی، ان کے لیے نہ تو نماز پڑھنا ضروری ہے نہ روزے رکھنا ضروری ہے. ان کے لیے بس اجمالاً اتنا کانسیپٹ کہ یہ کائنات کسی کریٹر نے بنائی ہے یہ کافی ہے. یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں جن سے ریلیجن ڈیل کرتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن تک دین کی بات پہنچے گی. اور یہ قرآن میں بالکل واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں. رسول مبعوث ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا آئے گا، ادروائز نہیں. یہ سیدھی سی بات ہے. افریقہ کے جنگلوں میں یا اسی طریقے سے ایسے صحراؤں میں جہاں وقت کے پیغمبر کی بات نہیں پہنچی، وہاں ایک خدا کا مان لینا کافی ہے. چونکہ آج کا یہ ماڈرن دور ایسا ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک بات پہنچ رہی ہے، تو یہ بات کسی حد تک جسٹیفائی ہے کہ بہت کم علاقے ایسے بچ گئے ہیں کہ جہاں تک بات نہیں پہنچی. تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ ان تک اسلام کا تعارف کس طریقے سے پہنچا ہے. کیا وہ ایسا بھیانک تعارف ہے کہ اس کے بعد اسلام سے لوگ نفرت کریں گے، یا پازیٹیو تعارف ہے؟ پھر مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے کہ اس نے اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی بدنامی میں اضافہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے. انسان اس طرح کی چیزوں کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا. تو غیر مسلم بھی بد نصیب اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں گیون سرکمسٹانسز دی ہیں ان میں خدا کو سیریس نہیں لیں گے. مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اللہ کو سیریس نہیں رہے گا تو وہ بھی ناکام ہی ہو جائے گا. تو ہر شخص نے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب بات پہنچانی کیا ہے؟ ہمیں جو بات پہنچانی ہے وہ خدا کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. ریلیجن تو اللہ تعالیٰ کی انسان سے ریکوائرمنٹ ہے نا
کہ جسے خدا کا تعارف ہو وہ یہ کرے. جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا تعارف ہے, اور اللہ کا تعارف ایسی چیز ہے جو آپ ایک ایتھیسٹ کو بھی کروا سکتے ہیں, ایک کرسچن کو بھی کروا سکتے ہیں, ایک ہندو کو بھی کروا سکتے ہیں, اور ایک مسلمان کو بھی کروا سکتے ہیں. ونس جب وہ گاڈ کو سیریس لے پھر وہ ریلیجن کی طرف آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کرے گا. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سیریس لے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ہدایت اور کامیابی کی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ نان مسلم سے مسلم ہو جاتے ہیں, اور جو کوشش نہیں کرتے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بھی مسلمانوں والا نام لے کے دنیا سے جاتے ہیں, مرتے وہ کفر کے اوپر ہیں, اگرچہ ان کا جنازہ لاکھوں لوگ پڑھ لیں, ان کو غسل دینے والے نیکوکار لوگ ہوں, ان کی میت کے اوپر جو ہے وہ وقت کے سارے علماء بھی جمع ہو جائیں, اللہ کے حضور وہ ناکامی کی موت مر گئے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے بد نصیب وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں پہچانتا, خوش نصیب وہ ہے جو خدا کو پہچان لے, اور جب کوئی خدا کو پہنچا لے گا, خدا کو پہچان لے گا اور خدا کو سیریس لے گا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ حق بات تک پہنچ جائے گا. اور اس میں آخری چیز صرف ایڈ کر دوں, اس کے بعد آپ اگلے سوال کی طرف آئیں. جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا ہے. وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے ہوئے, وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں, اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں, اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں. اسلام میں کوئی نہیں, اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے. تو ان شارٹ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمتی ہیں, الا یہ کہ کوئی اللہ کو سیریس لے لے. بالکل, آپ نے, میرا نیکسٹ کوشچن بھی آپ سے یہی تھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں, ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. تو میرا یہی کوشچن تھا آپ سے کہ وہ اس فرقے کی تلاش ہم کیسے کریں گے؟ یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا جی. اچھا جی جی, اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا. صحیح. صرف ابو داؤد میں حدیث یہ ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک حق پر ہوگا. اسے فرقہ نہیں کہا گیا, اسے کہا گیا وہ جماعت ہے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق میں قائم رہے گا. کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر عقائد و نظریات کو لے کے چلتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ فرقے سارے ہی جہنمی ہیں. 73 فرقے نہیں ہے, 72 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے. اور وہ جو جنتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے, کیونکہ ہم نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیت کو فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرق عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. اب کیا صحابہ, اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے فرقے سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے کہ وہ فرق تھے؟ فرق تو لفظ ہی ایک گالی ہے جو آپ پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل البیت کو دے ہی نہیں سکتے. وہ تو فرقہ ہی نہیں تھے, وہ تو ملت ابراہیمی تھی, وہ تو اللہ کا ریلیجن اسلام تھا. فرقے اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے. درخت سے جب پتے فرق ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرقہ ہے. پتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ میں ہوں اور ایک فرقہ یہ درخت ہے. تو درخت کہے گا کہ تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا, میں تو تیری اصل تھا. تو اصل تھی دین ابراہیمی اسلام, اس سے ٹوٹ کر فرقے الگ ہوئے. وہ فرقے جہنم کی طرف جانے والے. وہ اصل کیا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے صحابہ اور اہل بیت بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ تھے تو آپ یہ بن جائیں, اور اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم انڈورس کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے. اور ہمارے نبی الاسلام کے لیے بھی یہ آیا کہ آپ دین ابراہیمی کے اوپر ہیں, آپ مشرک نہیں ہیں, آپ مسلم ہیں.
تو اسی پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہوں بجائے فرقوں میں بٹنے کے. اچھا علی بھائی، ہمارے مائنڈ میں، میرے مائنڈ میں اکثر جو ہے نا مطلب خیالات آتے ہیں. ہمیں یہ بلیو ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن مائنڈ میں جو ہے نا کچھ کویشچن آتے ہیں جو کہ میں جانتے بھی ہوں کہ وہ غلط ہیں، غلط خیالات ہیں، وہ نہیں آنے چاہیے. میں مائنڈ کو ڈائیورٹ بھی کرتا ہوں کہ نہیں یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں سوچنا، لیکن وہ آتے ہیں. صحیح ہے. وہ میں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی ڈر کی وجہ سے کہ خدا نخواستہ اس کا کوئی غلط مطلب نکلے. تو یہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مائنڈ میں غلط کویشچنز آتے ہیں یا غلط سوالات آتے ہیں. آنے چاہیے، کیوں نہیں آنے چاہیے؟ مائنڈ اللہ نے بنائی اس لیے کہ سوچے. یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا کہ مائنڈ سوچے گا نہیں. مائنڈ تو سوچے گا. آپ نے اپنے ایشوز کا سولوشن تلاش کرنا ہے. ہاں، کریٹیکل تھنکنگ کریں، سولوشن تک پہنچے، اس کے بعد چیپٹر کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد اوور تھنکنگ کرنا، یہ بات غلط ہے. مثال کے طور پر میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا، زیادہ وہم نکالنا ہے، کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے نیچے چیز دیکھ لی کہ ہاں یہ وائٹ ہے، بس اب اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. کہیں سے اس کے اوپر آ کے ریڈ لائٹ پڑی اور آپ نے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ ریڈ تو نہیں تھا، تو یہ اوور تھنکنگ ہے، یہ بے وقوفی ہے. نہ تو اس طریقے سے سائنس آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ اس طریقے سے آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی معاملے میں. تو جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اوپر اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر آپ خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اسی کو شیطانی خیالات کہا گیا. راز سوچنا وہ آپ کا رائٹ ہے. خدا کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں سوچنا، یہ تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے. لیکن منس ایک چیز کنکلوژن تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کرنا. جو قرآن میں ہے نا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ وہ کریٹر ہے، آپ کریشن ہے. وہ مالک ہے، آپ اس کی مخلوق ہے. ہاں، خدا کوشچنیبل ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ونس جب خدا کو مان لیا پھر اس کی ول کو بھی ماننا پڑے گا. اس میں اب اوور تھنکنگ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے. خیالات کا آنا اور اس کا اظہار نہ کرنا عین ایمان ہے. خیالات آئیں گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال نہیں آئیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے خیالات کے اوپر معافی کر دی ہے جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر لے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے. اور اظہار کرنے سے مراد کوشچن کرنا نہیں ہے، اظہار کرنے سے مراد ہے اس پر بلیو کر لینا. کوشچن آپ کر سکتے ہیں، آپ جو مرضی ٹاپک ڈسکس کریں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میرے سے زیادہ کس نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ایتھیزم کے خلاف، جو لوگ خدا کا ڈینائل کرتے ہیں. میں نے ایک ایک چیز سائنٹیفکلی بھی ڈسکس کی ہے، وہی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کی ہے. لیکن جب ایک چیز کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے آگے چلنا ہے. ایک چیز ثابت ہوگی کہ مثلا یہ ٹیبل ہے، اب آ کے آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو غور سے دیکھیں، سائڈ سے یہ گاڑی نظر آ رہی ہے، اور آپ اپنی زندگی کے 10 سال اس کو ثابت کرنے میں لگا دیں کہ نہیں یہ گاڑی نہیں ٹیبل ہے، تو آپ فضول کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے. ہاں، اس نے پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے. تو وہ سوالات آئیں، آپ ڈسکس کریں. ریلیجن میں بھی جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ انہیں ڈسکس کریں. ہم لاجیکلی ثابت کریں گے کہ اس سے بیسٹ کوئی چیز پاسبل نہیں تھی. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے اس سے بیسٹ ماڈل پاسبل ہے تو وہ جو ماڈل لے کر آئے گا ہم اس کے اندر بھی پھر خامیاں نکال دیں گے. یہ تو سوچنے کا اپنا اپنا معیار ہے نا. تو وہ کرٹیکلی ڈسکس ہو سکتا ہے کسی چیز کی پازیٹیو چیزیں بھی اور نیگیٹو چیزیں بھی. جو خواجہ سرا کے بارے میں کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ میں میرا خواجہ سرا میرا گیسٹ آیا تھا، تو وہ جو ہے نا دین کی طرف آ گیا تھا، کمپلیٹ چینج ہو گیا تھا. داڑھی واڑی اس نے رکھ دی تھی، ٹوپی وغیرہ پہنتا تھا. اور اس نے جو ہے نا میرے پوڈ کاسٹ میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ مجھے معاشرہ جو ہے نا ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. مطلب میں نے پورا
لائف چینج کر دی اپنا. میں ڈانس کرتا تھا لیکن میں نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی بدل دی ہے, اور مجھے معاشرے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, مجھے ابھی بھی وہی تانے سننے پڑ رہے ہیں. تو ابھی مجھے واپس میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا واپس ریورٹ ہو گیا ہے اسی طرف. تو اس کے بارے میں کیا ہے, تو وہ یہ ہم اسی کو بلیم کریں گے کہ دوبارہ کیوں ہو گیا, یا معاشرے کو ہم کریں گے کہ دونوں کو بلیم کریں گے جی. اس کو اگر کوئی شخص کھانے کے اعتبار سے ٹوکے تو وہ کیا بھوکا مر جائے گا, یا اسے یہ پتا چلے کہ دودھ خالص نہیں ملتا تو اس کے بعد اس نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے؟ دین کے بارے میں ہم اتنے سینسٹیو اور نازک مزاج کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوک دے تو ہم اپنے ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں؟ تو میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا. اس کا بھی قصور ہے, معاشرے کا بھی ہے. معاشرے سے بدلہ تو لے گا اللہ, اس نے تو اپنا نقصان خود کر لیا. اگر کوئی آپ کو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ٹوکتا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کوئی شخص دنیاوی ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور اس پہ اس سے کوئی ٹونٹ کرے تو وہ پتے پہن کے تو جنگلوں میں چلا جائے, ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. پوری دنیا بھی جمع ہو کے ہمیں یقین دلائے کہ روٹی کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے, لہٰذا آج کے بعد آپ نے فاقے کاٹنے, ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں. یہ لوگوں نے بھاگنے کے راستے نکالے ہوئے, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. اسی کو اگر میں یہ آفر دوں نا کہ گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ دوبارہ تم داڑھی رکھ لو تو روزانہ کا 1 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا انعام کے طور پر, تو اسے معاشرہ کیا وہ کہے گا جی بے شک جنات بھی سارے اکٹھے ہو جائیں. میں تو یہ سارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے بات ہے, یہ کوئی ریئلسٹک بات نہیں ہے. میں تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. کسی نے دل پہ لے لیا ہوا ہے تو وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے. اپنے دنیاوی منفعت میں تو ایسا نہیں کرتے. دین کے بارے میں ہمیشہ وہ کبھی کوئی چھوٹی سی بات پہ ناراض, وہ جی مسجد میں گیا تھا, مولوی نے مجھ سے اس طریقے سے بات کی, میں نے آندہ مسجد میں نہیں جانا. وہ اسے گالیاں بھی دے اور گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ اس مسجد کی پہلی صف میں جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا 1 لاکھ روپے ملے گا, وہ کہے گا بھائی نکال گالیاں, مجھے کیا ہے, مجھے تو فائدہ مل رہا ہے. میرا یہی فائدہ جب میں اسے آخرت کا بتاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں مولوی نے مجھے گالی دے دی, ناراض ہو کے سائڈ پہ. لہٰذا یہ بالکل فضول بات ہے, ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے. ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, اس کے لیے دنیا کوئی بھی بات کرتی رہے, ہم اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں اور اپنی آخرت کمائیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ دنیا کیا کہتی ہے. تو یہ بات بالکل فضول ہے, نہ یہ لاجیکلی درست ہے اور نہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے. البتہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے کسی کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں انہیں ہم سمجھائیں گے کہ آپ لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں, آپ اللہ کے ایجنٹ نہیں ہیں. آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو دین کے قریب کرتے نہ کہ دور کرتے. وہ ان کا وبال ہے, لیکن جو دور ہو رہے ہیں وہ خود اپنے اوپر وبال ڈال رہے ہیں. اچھا علی بھائی, نماز چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک بندہ ہے وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں سے انٹرنیٹ فیسلٹی جہاں پہ نہ ہو, وہ انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور ہو, گاؤں میں رہتا ہو, کسی سندھ کے گاؤں میں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہ ہو, تو اس کو صرف نماز پڑھنی آتی ہو, غسل کے بارے میں اس کو نہیں پتا ہو, غسل کے بارے میں نہیں جانتا ہو, علم میں نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں میں نے دیکھے بھی جن کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا, تو کیا ان کا نماز ہوتی ہے نماز؟ نہیں, تو نماز کا طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا؟ جہاں سے نماز سیکھی ہے وہ غسل کا طریقہ بھی سیکھ. بہت سارے ہیں جو نماز پڑھتے لیکن غسل کا طریقہ ان کو فرض کا بھی نہیں پتا. وہ تو دیکھیں جب نماز انہوں نے سیکھی تھی تو غسل بھی ان کو سکھانا تھا نا اس بندے نے. میرا تو خیال ہے وضو غسل تو پہلے نمبر پہ سکھایا جاتا ہے معاشرے میں, یہ کام ہے. باقی یہ جو عجیب و غریب قسم کے جو مشکل طریقے بتائے ہیں وہ تو غسل ہے بھی نہیں ہے. غسل تو سمپل ہے. باقی جن کو نہیں پتا تو وہ سیکھیں, سیدھی سی بات ہے. ان تک نماز بھی پہنچی ہوئی ہے تو بنیادی دین دیکھیں. دنیا میں آپ کوئی ایک مسلمان انگلی رکھ کے مجھے نہیں بتا سکتے جسے یہ نہ پتا ہو کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ پتا ہے نا سب کو, تو اس کے بعد اسے پھر ہر چیز سیکھنی ہے. دنیا میں باقی سارے معاملات تو بغیر سیکھے کوئی لے کے نہیں چلتا. ایک بچہ اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے 50 بندوں سے پوچھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اور دین کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا علی بھائی, ہمارے گھر میں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں اور کئی بار جب ہم ان سے نماز سنتے ہیں تو ان میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ کنونس نہیں ہوتے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں. ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم تو سالوں سے یہی پڑھ رہے ہیں, بھی آپ مجھے سکھا رہے ہو. تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ نماز ان پرنسپل تو نہیں ہوگی, باقی اللہ کی مرضی.
جو اتنے متکبر ہیں کہ نہ انہوں نے سیکھا, الٹا غلطی بتانے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو بھائی اگر غلطی تم سے ہوئی ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لو. انہیں کہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے, دکھائیں. ان کی نماز کی کتابیں پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں نا, ان کو کہ زبر زیر تو آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی کئی نمازیوں کو, جب کبھی رمضان میں ہم اعتکاف بیٹھتے تھے تو نماز سنتے تھے, تو کئی بوڑھے بوڑھے لوگ بھی وہ بچپن سے ہی نماز غلط پڑھ رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نماز نہیں ہوگی. باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اسے کوئی ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے اس کا. لیکن اسے یہ بتائیں گے کہ اگر پرانی غلطیوں کو تم معاف کروانا چاہتے ہو تو اب اصلاح کر لو, چھوڑو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا, اب تو اپنی اصلاح کرو. لیکن اتنا تکبر کہ میں پہلے چونکہ غلط کرتا رہا اب بھی غلط کرتا رہوں گا, تو وہی بات ہے کہ اللہ کو پھر نان سیریس لینے والی بات ہے. یہی معاملہ اگر دنیاوی طور پہ ان کا ہو جائے تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں وہی کرتا رہوں گا جو پہلے تھا. اگر ان کو پہلے 10 لاکھ کا نقصان ہوا اور آپ بتائیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہوگا, تو وہ اپنی غلطی کو اس کی اوور کم کر لیں گے. لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں ہم وہی کرتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے, اپنے لیے خود یہ جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں, ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں. یہی وہ چیزیں جن کے بارے میں نبی الاسلام کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے. آپ کا بات پہنچانا صرف کام ہے, باقی انہوں نے اگر جہنم میں جانا ہے تو جائیں. اے نبی, جن کے لیے جہنم مقدر ہو چکی ہے کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. ہم نے آپ کو کسی پہ حاکم بنا کے نہیں بھیجا. یہ چیز ہے. اچھا, 3 مسلسل جمعے نماز نہ پڑھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ ایک فرض نماز چھوڑنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, جمعے تو بہت دور کی بات ہے. جی ہاں, قرآن میں واضح آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے شرک اور ایمان, کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے, اللہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کا قول ہے, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے, اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہمارا اور منافقین کا عہد جو ہے وہ نماز کی بنیاد کے اوپر ہے, جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو یہ تو بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے. جمعہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ جو تھا نا 3 جمعے چھوڑنے والی حدیث مسلم میں یا ابو داؤد میں کہ اللہ تعالیٰ دل پہ مہر کر دے گا, وہ جمعہ اس پوائنٹ آف ویو سے جمعے کی نماز نہیں ہے, جمعے کی گیدرنگ ہے. تو ایک دعوت میں پولیٹیکل گیدرنگ جس میں لیڈر آپ کو مستقبل کے حالات کے اوپر گائیڈ کرے, یہ اٹینڈ کرنا ضروری ہے. ادروائز آپ کو تو نہیں پتا چلے گا میرا لیڈر کیا کر رہا ہے. تو جمعے کی جو گیدرنگ اس زمانے میں ظاہر ہے یوٹیوب چینلز تو نہیں تھے, لیڈر کی بات اس کے فالوورز تک پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا کہ جمعے کے خطبے میں وہ بیٹھے اور نبی الاسلام ان کو تعلیم کریں. اسی میں آپ دیکھیں آپ جہادی مہم میں بھی روانہ کرتے تھے, چندے کی اپیل کرنی ہوتی تھی اپنی ذات کے لیے نہیں اسلام کے لیے, وہ بھی کرتے تھے, سب کچھ اسی میں ہوتا تھا. اسی لیے تو بخاری مسلم میں ہے کہ عید کی گیدرنگ میں اپنی ان عورتوں کو بھی لے کے جاؤ جو مخصوص ایام سے ہیں, تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں اور اس اجتماع میں شریک ہو, مسلمانوں کی ڈیٹرنس ہو تعداد کی وجہ سے. ان کاموں کے لیے جمعہ ہے. تو اس کانٹیکس میں بات ہے کہ 3 جمعے نہیں چھوڑنے, یہ اس لحاظ سے کہ جو شخص گاؤں میں تو وہ مسلسل 3 جمعے نہ چھوڑے, اگرچہ گاؤں والوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن کم از کم 3 جمعوں میں تو ایک دفعہ آئے شہر میں اور دیکھے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں کہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک نماز بھی چھوڑ دیں گے تو فارغ ہو جائیں گے, 3 جمعے چھوڑ دیں. تو یہ اس کی مس انٹرپریٹیشن لوگوں نے کر لی ہوئی ہے. تو نماز کے بارے میں آیا تو جمعہ تو ہفتے بعد آتا ہے. اچھا علی بھائی, یہ نماز میں دل نہ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ مثلاً اگر رمضان آ جائے تو ہم نماز پڑھتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں, یا عمرہ حج انسان کر لیتا ہے تو 1 مہینے 2 تک جو ہے نا وہ پابند ہو جاتا ہے نماز, پھر آہستہ آہستہ اس سے نمازیں چھوڑتا ہے پڑھنا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جذباتی ڈاکٹرن ہے, وہ آپ جذبات کی وجہ سے ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں.
وہ ماحول نہ ہو تو آپ رمضان میں بھی نہ جائیں. ایک روحانی وجہ تو شیطان کا قید ہونا ہے, لیکن جو ڈومیننٹ وجہ ہے وہ ایک جذباتی ڈاکٹرن ہے, ماحول بنا ہوتا ہے. اور میں تو آپ کو رمضان کے بغیر بھی رمضان بنا کے بتا سکتا ہوں. آپ ایک نماز کے اوپر $1000 دیں نا, تو جس نے زندگی میں کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی, میں آپ کو وہ پہلی صف میں کھڑا دکھا دوں گا, کیونکہ اس کی دنیاوی منفعت ہوگی. تو یہ جذباتی ڈاکٹرن ہے. انہوں نے شاید سمجھ لیا کہ رمضان کا خدا کوئی اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور ہے, تو وہ جذبات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے جیسے عید آتی ہے تو فارغ ہو جاتے ہیں. کوئی کنوکشن والا ایمان اور اسلام وہ نہیں ہوتا, تو اسے اسی طریقے سے فارغ ہو جانا چاہیے. اور وہ عید تک بھی نہیں نکالتا. ہاں, پہلے 10 دنوں میں جتنی صفیں ہوتی ہیں اگلے 10 دنوں میں اس سے کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جن کے جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں نا وہ اگلے 10 دن بھی نکال جاتے ہیں, اور جن کے ان سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس سے اگلے 10 دن بھی. تو چاند رات تک سارے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں, چونکہ کنوکشن والا ایمان نہیں نہ ہوتا, جذبات والا ہوتا ہے. یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ نے علمی طریقے سے خدا کو پہچاننا ہے, جذباتی طریقے سے نہیں, ورنہ یہی کچھ ہوگا. وہ تو ہندو بھی 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا پہ نہاتے ہیں. آپ کا زمزم پینے والے تو اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے جذبات میں چل رہے ہیں, یہ بھی اپنے جذبات میں. علمی طریقے سے جب قائل ہوں گے پھر 24 گھنٹے آپ خدا کو خدا مانیں گے. پھر وہ رمضان کا خدا نہیں ہوگا یا آپ کی مرضی کا خدا نہیں ہوگا, وہ واقعی خدا ہوگا جس کو آپ واقعی اپنا رب مانیں گے, اپنا مالک مانیں گے. اچھا علی بھائی, یہ کیپی سائڈ پہ مسجدیں اکثر جو ہے نا وہ پنجاب کی نسبت بڑی ہوتی ہے, مطلب نمازی جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح ایک محاورہ بھی انہوں نے فیمس کیا ہوا ہے کہ پٹھان جان رمضان جانے, تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں. پٹھانوں کے کلچر میں ہے نا جی, داڑھی بھی جی, اور نماز بھی, اور معذرت کے ساتھ رزق حرام بھی. تبلیغ جماعت کے بستروں میں ہیروئن بھی اسمگل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کلچرل چیز ہے. میں اس کو بھی جذباتی اسلام سمجھتا ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب کہتے تھے کہ یہ بھی بڑی نعمت ہے, ہم اس کو نعمت ہونا سمجھتے ہیں, لیکن یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ جذبات کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں, علمی طور پر لے کے چلیں. یہی پٹھان جو ہے نا ہندو ہوتے تو آپ ان سے زیادہ پریکٹسنگ ہندو کو ہی نہ دیکھتے. ہاں, یہی اگر جیوز ہوتے تو ان سے بہتر آپ کو یہودی کوئی نظر نہ آتے. وہ ان کی اپنی نیچر ہے. تو وہ جذبات کے ساتھ ایک معاملات چل رہے ہیں. باقی میں آپ کو بتاؤں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اب دوسری طرف پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. آپ اسلام آباد میں آئے, آپ کو اسلام آباد کی مساجد کے اندر جو ریشو پروپورشن ہے وہ زیادہ نظر آئے گا, اس اعتبار سے کہ اگر مسجد میں 500 نمازی ہے نا تو اس میں 450 نوجوان ہوگا. یہ چیز آپ کو نہ کے پی میں نظر آئے گی نہ کہیں اور نظر آئے گی. دنیاوی تعلیم کی برکت سے نوجوان طبقہ اب زیادہ دین کی طرف آ رہا ہے. کے پی کے تو کلچر میں داڑھی تھی نا, مسلمانوں کے کلچر میں داڑھی کوئی نہیں تھی. جب سے یہ دنیاوی تعلیم آئی ہے تو شکر ہے انہیں ہوش آیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کو نوجوان داڑھی والے نظر آتے ہیں, ورنہ پہلے نوجوان داڑھی رکھتے ہوئے ڈرتے تھے. اگر آپ نے اس کو ویڈیو میں دیکھنا ہے تو پاکستان بنانے والے جو ہمارے بزرگان دین ہیں, مجھے دکھائیں ان میں سے کتنوں کی داڑھی ہے. جتنے جلسوں میں نیچے نظر آ رہے ہیں کتنوں کی داڑھی ہیں. اس وقت لوگ کہتے تھے جوانی میں روگ لگا لیا. عورتیں کتنا پردہ کرتی تھی. آج سے 40-50 سال پہلے آپ اسلام آباد یا دوسرے شہروں کے کالجز کے باہر کھڑے ہو, اور آج آپ کالجز کے باہر کھڑے ہوں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. فل حجاب میں ہیں بچیاں. دنیاوی تعلیم کی برکت سے ریلیجن کا کلچر امپروو ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا, آپ کا ایک بیان میں نے سنا تھا, آپ نے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ یہ بغیر تنخواہ کے ملازم ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جو علماء کا کام کر رہے ہیں, جگہ جگہ پہ دین پہنچا رہے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں. تو علماء تو سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نا بیانات وغیرہ دیتے ہیں تو کافی لوگوں تک وہ بیان پہنچ جاتی ہے, لیکن گھر گھر تک پھر بھی جو اس طرح کے علاقے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو, تو وہاں پہ اگر دین نہیں پہنچتا تو قیامت کے دن وہ ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے. جی پکڑیں گے, علماء کے پکڑیں گے. ہاں, ہمارے تو بعد میں پکڑیں گے, کیونکہ ہم نے علماء کو ملازم رکھا ہے نا, پیسوں پہ رکھا ہوا ہے نا. ان کی ذمہ داری یہ 5 وقت کی نماز پڑھانا تو نہیں ہے. ان کے محلے کے اندر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو, انہوں نے کبھی کسی کو جا کے نہیں پوچھا. ہاں, کوئی بے نمازی آ کے رفع الیدین سے نماز شروع کر دے, اس کے باپ کو بھی سمجھانے پہنچ جاتے ہیں. کتنے بے دین ہیں یہ علماء.
ویسے آپ کو کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اگر ایک بے نمازی رفلی دین سے نماز شروع کرتے ہیں, اس کے باپ کو کہتے ہیں تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا, اور جب تک وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا اس کے باپ کو کہنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ تیرا بیٹا مسجد میں نہیں آتا. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا لیول بتایا کہ دین کے ساتھ مخلص ہے یا اپنے فرقے اور گروہ کے ساتھ مخلص ہے. اور یہی فرقہ واریت ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام کے اوپر ایک پستی والا معاملہ ہے, یہ انہی کی وجہ سے ہے. تو تبلیغی جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے. جہاں پہ انٹرنیٹ ہے وہاں پہ بھی ڈور ٹو ڈور جانا یہ بہت نیکی کا کام ہے, اور اس کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے, سینہ بسینہ دعوت. ہم صرف تبلیغی جماعت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپنا سلیبس جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں, ایک فرقے کی ایک مولوی کی کتاب کو نہ لے کے چلیں, امت لیول کا کام کریں. جب آپ بیچ میں ایک فرقے کی کتاب سٹوریوں والی ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. اور اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے. 2015 میں آج سے آلموسٹ 8 سال پہلے تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ کو پتا ہے انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی جو بنگلہ والی مسجد تھی وہاں تو ہاں جی سعد کاندھلوی صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, اور فضائل اعمال وہ نہیں پڑھتے, جو اصل مسئلہ تھا انہوں نے نکال دیا. لیکن یہاں رائے ونڈ مرکز والے وہ ابھی اپنے بزرگوں کی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی اصلاح کریں اور درس قرآن شروع کریں, بخاری مسلم کا درس شروع کریں. اور اگر یہ انہوں نے نہیں کرنا تو پھر اپنے آپ کو سنی کہنا مسلمان کہنا چھوڑ دیں, پھر یہ کہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کے جا رہے ہیں. اچھا علی بھائی, یہ بریلویوں کا اور تبلیغیوں کا آپس میں نہیں بنتی, اور سننے میں آیا آپ بھی بریلوی تھے شروع میں, تو میں نے کبھی تبلیغیوں کو اس طرح نہیں دیکھا, میرا جتنا واسطہ پڑا ہے کہ بریلویوں کو مسجدوں سے نکال لاؤ, دھکے دیے ہو. لیکن یہ میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کئی تبلیغیوں کو جو ہے نا بریلویوں نے دھکے مار کے مسجدوں سے نکالا ہے. تو یہ اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ کی آبزرویشن بالکل غلط ہے, ادھوری ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویوں کی کون سی ایسی جماعت تھی جو بسترے اٹھا کے دیوبندیوں کی مسجد میں جاتی تھی اور وہ انہیں دھکے دیتے؟ ان پہ تو یہ مشکل وقت آیا نہیں آیا. صحیح. ہاں, یہ مصیبت تو کاٹی بریلویوں نے کہ تبلیغی جماعت والے وہاں گھسے, آہستہ آہستہ اپنا مولوی لانچ کیا, اینڈ پہ مسجد دیوبندیوں کی بنوائی بریلویوں نے تھی. تو اس کا علاج انہوں نے صحیح سوچا کہ ہم ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینکیں گے, یہ ہماری مسجد پہ قبضہ کرتے ہیں. چونکہ فرقہ واریت ہے نا, تو بریلوی بھی ایک فرقہ, دیوبندی بھی ایک فرقہ. چونکہ جماعت ہی کوئی نہیں تھی, تو جب جماعت گئی نہیں تو اس آزمائش سے تو آپ گزرے نہیں نا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی شراب پی نہیں ہے, تو اسے پوچھا جائے گا تمہارا بلٹ اپ کہاں ہوا ہے, تو آپ کو پتا چلے کہ وہاں تو شراب ملتی ہی نہیں تھی, نہ شراب کے انورٹڈ کاموں میں فضائل اسے پتا تھے کہ وہ پیتا, تو اس کی کوئی بہادری نہیں ہے. یہ تو مسئلہ اس وقت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ کبھی انسان پہ یہ آزمائش آئے ہی نہ کہ اسے برائی کرنی پڑے اور وہ خوف خدا کی وجہ سے رکے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالے ہی نہ. اور جب یہ آزمائش آئی ہے دیوبندیوں کے اوپر تو وہ بھی اسی طریقے سے ناکام ہوئے جس طرح بریلوی. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں نکالتے, آپ مجھے کے پی کے اندر کسی دیوبندی کی مسجد میں یہ سبز پگڑی والی جماعت کی کوئی جماعت ٹھہرا کے وہاں درس دے کے بتائیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. ذرا ادھر تو مجھے جواب دے دیں آپ, کیا یہ اجازت دیں گے ان کو؟ میں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا, بس یہی وجہ, جواب آپ کو مل گیا. تو اب ان کی جماعت بن گئی ہے. جو سلوک پنجاب میں بریلوی تبلیغی جماعت کے ساتھ کرتے تھے نا, وہی سلوک سبز پگڑیوں والوں کے ساتھ کے پی میں دیوبندی کرتے ہیں. وہ جماعت کو گزرے بھی نہیں دیتے, کیونکہ میں سبز پگڑی کے ساتھ پشاور کی کئی مساجد میں گئے ہوں, ہم جماعتیں لے کے گئے, وہ جماعت نہیں ٹھہرنے دیتے اندر. وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ بریلویوں کی مسجد میں. وہ کوئی ایک آدھ مسجد دور دراز علاقے میں نکلتی ہے, زیادہ تر تو دیوبندیوں کا گڑھ ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اس میں کسی ایک فرقے کو نا, یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اس سے بڑھ کر آج اہل حدیث کوئی تبلیغی جماعت بنا لے, بلکہ بنائی بھی ہے انہوں نے, ان کو کے پی کی کسی مسجد میں اہل حدیث کی جماعت رکوا کے بتائیں. ایک مسجد میں اگر وہ رکے اور ایک نماز میں انہوں نے اونچی آمین کی تو مفتی فتویٰ دے دے گا کہ نکلو ادھر سے. تو یہ جو مظلوم بنے ہوئے نا دیوبندی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, بھائی آپ بھی دوسروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں, آپ پہ برا وقت آیا نہیں تھا. ٹھیک ہے, جس طرح میری شکل میں علماء پہ پہلی دفعہ برا وقت آ گیا کہ میں نے قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے ان کے تراجم نکال کے پبلک کو دکھائے ہیں. یہ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بجائے جواب دینے کے. ان پہ کبھی وقت آیا ہی نہیں تھا کہ آج تک ان سے کوئی بھرے مجمع میں پوچھے کہ بھائی یہ آیت حدیث کہاں لکھی ہے جہاں سے آپ بیان کر رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں بڑے حالات سازگار تھے, انجینئر نے آ کے فتنہ ڈال دی. انجینئر فتنہ نہیں ڈالا, یہ سارے سوئے ہوئے تھے, میں نے ان کو جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارا ڈرائیور گاڑی ٹھوکنے والا ہے. پہلے تو گاڑی ٹھکتی تھی,
لوگ مر جاتے تھے, یہ جس طرح ہمارے بزرگ انہی فاسد عقائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اللہ کا شکر ادا کریں ہم نے ان کی اولادوں کو اب جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارے بزرگوں کو بھی انہوں نے ٹھوکا تھا, خود بھی ٹھوکے تھے, تمہیں بھی ٹھوکیں گے. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس جب آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. جب تک اندھیرا نہ ہو آپ کو روشنی کی قدر نہیں آئے گی, جب تک گرمی نہ ہو ایئر کنڈیشن کی قدر نہیں آئے گی, جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں آئے گی. ایک بندہ کہ جی میں سکردو میں رہتا ہوں, ہم نے تو آج تک جو ہے وہ اے سی کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. تو ہم کہیں کہ بھائی آپ کو اس ازمائش سے نہیں گزرنا پڑا, آپ ہیٹر کی ازمائش سے ہی گزریں گے. اور اب سبی والا اسے ہیٹر کا تعارف کروانا پڑے گا. تو یہ فرق ہے نا, جس پہ جو وقت گزر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے یہ اپنی پگڑی جو ہے یہ پہلے سبز پہنتے تھے, تو اب انہوں نے کیوں چینج کر دیا ہے؟ چینج کیا ہے یہ مطلب سعودی عرب کی وجہ سے. اچھا ہاں, پہلے انہوں نے مختلف رنگ اناؤنسمنٹ کی, پھر وائٹ کر لی. جب ہم کہتے تھے کہ وائٹ اور بلیک سنت ہے تو یہ کہتے تھے گنبد خضرا سبز ہے, تو گنبد خضرا تو اب بھی سبز ہے. انہوں نے اپنی نسبت توڑ لی گنبد خضرا سے, کیونکہ یہ ان کا کلیم تھا نا. تو ان کی جوتی تو ان کے سر پہ ماری جا سکتی ہے نا. کیا سعودی حکومت نے اب گنبد خضرا کو وائٹ کر دیا ہے جو ان کو اب وائٹ کلر یاد آ گیا؟ اور یہ اتنے ہوشیار ہیں, انہوں نے 7 رنگ شروع میں اناؤنس کیے تھے, لیکن نجی محفلوں میں خود یہ پاپا جانی اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کالی پگڑی نہ باندھنا یہ شیعہ کی نشانی ہے. حالانکہ کالی پگڑی تو بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی اسلام کی سنت سے ثابت ہے. ویسے تبلیغی بھی بہت کم کالی پگڑی باندھتے ہیں, زیادہ تر وائٹ باندھتے ہیں. اور جو کالی باندھتے بھی ہیں انہوں نے بیچ میں سفید دھاریاں ڈالنی ہیں تاکہ فرق کریں, تھوڑا سا پتا چلے یہ شیعہ والا کالا نہیں ہے, یہ سنیوں والا کالا ہے. سب نے اپنی اپنی نشانیاں بنائی ہیں, مجھ سے زیادہ تو کوئی جانتا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. تو ہم یہ ساری فرقہ واریت گزار چکے ہیں. مجھے ایک ایک چیز پتا ہے, ان کی شکلیں بتاتی ہیں ان کا کون سا فرقہ ہے. اچھا علی بھائی, ہم جو ہے نا سوشل میڈیا پہ تقریباً 11 سال سے کام کر رہے ہیں, تو کافی لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو انکم ہے نا وہ حرام ہے. اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ میرا یہ کام ہے, میں تقریباً 11 سال سے جو ہے اس سے کما بھی رہا ہوں اور بہت کمایا بھی ہے. تو کیا یہ سوشل میڈیا, یوٹیوب, فیس بک, اس سے کمائی یہ حرام ہے؟ کون کہتا ہے حرام ہے؟ ہم تو انتظار میں ہے کسی مولوی کا فتویٰ ہے. مطلب اس میں کہتا ہے میوزک یوز ہوا ہے تو جو ہے نا یہ حرام ہوگا. تو علماء تو خود سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں اور میرا نام اور میری تصویر لگا کے کمائی کر رہے ہیں, تو علماء کس طرح کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے؟ ہاں, میرا یہ موقف ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ کسی غلط طریقے سے اگر کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہے. مثلاً اگر یوٹیوب پہ آپ ویڈیو ایڈز ایسے چلاتے ہیں جس میں عورتیں نظر آ رہی ہیں تو میں اسے کیسے حلال کہتا ہوں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں سے جائز سمجھے گا. ہاں, امیجز تک اپنے معاملات کو رکھتے ہیں یا آپ کوئی پرائیویٹ اسپانسرشپ کسی کی کر دیتے ہیں, بالکل, تو وہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے. باقی علماء سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ڈائریکٹلی بھی کھا رہے ہیں, انڈائریکٹلی بھی کھا رہے ہیں. اور علماء سے میں ایک معصومانہ سوال کروں گا, یہ آپ کے پاس جو آ کے لوگ چندے دیتے ہیں, آج تک آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ تمہاری کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے؟ وہ کہیں گے جی بدگمانی سے بچنا چاہیے. یہ جتنی مسجدیں اور مدارس کا نظام چل رہا ہے نا, مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ 90% سے زیادہ حرام کے پیسے پہ چل رہا ہے. سارے ٹیکس چور سیٹ ہیں جو مدارس چلا رہے ہیں. دکھائیں یہ پورا ٹیکس دیتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنے مینیجرز بھرتی کیے ہوئے ٹیکس چوری کے لیے, اور یہ اس طرح کی چیزوں سے کما کے اس میں سے کچھ مدارس کو دے دیتے ہیں. آپ اسلام آباد میں کئی مساجد میں نے خود سنا ہے, مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, میں مختلف مساجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہوں شروع سے, تو میں نے کئی مساجد میں ملتی جلتی سٹوری سنی ہے. جی اللہ کا فضل ہے, ہم نے یہ مسجد کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, تو اچانک ایک دن ایک گاڑی آ کے وہاں رکی, انہوں نے دیکھا کام ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کتنا خرچہ ہے, تو انہوں نے چیک لکھ دیا. ان کو کوئی پتا نہیں ہے کہ یہ سمگلر ہے, ہیروئن سمگل کرتا ہے, یا دوائیوں کی اس کی فیکٹری ہے جس سے یہ حرام کما رہا ہے, اس میں غلط دوائیاں بیچ کے, کوئی پتا نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ نے بندہ بھیج دیا, اس بندے کی کبھی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے. آج تک کبھی جنازہ پڑھانے کے اوپر, نکاح پڑھانے کے اوپر کسی نے ان کو پیسے دیے, انہوں نے کبھی تحقیق نہیں کی ہے. دوسروں کی کمائیوں کے اوپر ان کی نظر ہے. ہم تو ان پرنسپل یہ بات سمجھتے ہیں کہ مدارس مساجد کا بھی زیادہ تر نظام حرام کے اوپر ہی چل رہا ہے, کیونکہ جو ان کے فائنانسر ہیں نا وہ حرام کھاتے ہیں, حرام کماتے ہیں,
مجھے بتائیں کئی پراپرٹی ڈیلرز بڑی بڑی ان کی ہاؤسنگ کالونیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے یہ ملازم ہیں, ان سے چندے لے کے مشتے مناتے ہیں, اور خود ان کو پتا ہے یہ کتنے بڑے ڈان ہیں, انہوں نے کس طریقے سے مال کمایا ہوا ہے. مجرمانہ خاموشی ہے. تو میں وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں. اس طرح میرا موقف تو یوٹیوب کے حوالے سے شروع سے ریکارڈ ہے کہ امیجز تک معاملات درست ہے, ویڈیو ایڈز میں آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے بے پردہ عورت کو. اور پاکستان میں تو جو عورتیں نظر آتی ہیں جو یورپ امریکہ میں وہ تو چھوڑ دیں. تو آپ دیکھ لیں جتنے علماء سب نے سوائے اکا دکا کے سب نے ویڈیو ایڈز آن کیے. اچھا آپ کا چینل جو ہے نا وہ مونیٹائز نہیں ہے, تو اس سے آپ نہیں, مونیٹائز ہے, مونیٹائز ویڈیو ایڈز کے اوپر نہیں, ویڈیو ایڈز نہیں. تو اگر آپ لگاتے ہیں ایڈز اور آپ اس سے پیسے کماتے ہیں, اور وہ جو ہے نا آپ پھر اس سے مدرسہ بناتے ہیں یا کوئی دین, جس طرح باقی ہیروئن کے اسمگل بنا رہے ہیں, نہیں میں نہیں یہ کام کرتا. نہیں اچھا, یہ ایڈ جو یوٹیوب کی طرف سے ایڈز آ رہے ہیں آپ وہ بول رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی ظاہر ہے, میں ان کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں نا. اچھا ہاں, ویڈیو ایڈز کے لیے مجھے انہوں نے تھرائز کیا نا کہ میں آف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک یہ کہ راہ چلتے میں جراثیم انہیل کر لوں, ٹھیک ہے, اس کی کوئی معافی ہو سکتی ہے, میرا اختیار نہیں ہے. لیکن آپ میرے سامنے امرود کاٹ کے رکھیں اور اس میں کیڑے نکل آئیں اور میں کہوں کہ نہیں یار اتنے جراثیم جاتے ہیں, چلو بسم اللہ پڑھ کے یہ بھی جانے دو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے. اچھا, ایک مولانا کا میں نے بیان سنا تھا, سوشل میڈیا پہ آیا تھا, اس نے بولا تھا کہ کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا جو ہے نا یہ حرام ہے. تو اس بات میں بھی سچائی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی جوا وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ دیکھنے میں کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اور یہ کالر جو ٹائی جس سے ہم باندھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کالر میں نے تو خیر کبھی استعمال نہیں کیا, میں تو بین ہی شروع سے استعمال کرتا ہوں. باقی کالر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹائی بھی کوئی غیر اسلامی لباس نہیں ہے, اور اسلامی لباس تو انہوں نے نہیں پہنا ہوا. نبی الاسلام نے تو تہمد استعمال کیا ہے, علماء تو شلوار پہنتے ہیں. تو پھر یہ کہیں گے نہیں یہ زیادہ پردے والا لباس ہے, تو بس ٹھیک ہے. لباس باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جسم نظر آئے, اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی حید نمایاں ہو, اور مخالف جینڈر والا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد عورتوں والا لباس پہنے, عورتیں مردوں والا لباس پہنے. تو باقی ٹھیک ہے, لباس کے اندر آسانی ہے. صلیب نشان ہے جو مذہبی نشان ہے نا کسی بھی ریلیجن کا, وہ آپ اگر اڈاپٹ کرتے ہیں, مثلا ماتھے پہ سندور لگا لیتے ہیں ہندوؤں والا, یا ہاتھ میں سکھوں والا کڑا پہن لیتے ہیں, یہ گلے میں سلیب لٹکا لیتے ہیں, تو یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اس میں ہے. ٹائی تو بھائی ہندو بھی باندھتا ہے, سکھ بھی باندھتا ہے, مسلمان بھی باندھتا ہے. یہ کوئی سلیب کی نشانی نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, جھوٹ مشہور کیا میں نے. تو ٹائی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں, ویٹیکن سٹی کے پاپ نے کبھی ٹائی پہنی ہے؟ کوئی دیکھیے آپ نے, اس نے سلیب ہی لٹکائی ہوتی ہے, تو ٹائی کہاں سے نشان ہو گیا. اچھا, میاں بیوی کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ایک شوہر ہے, وہ اپنی بیوی پہ ظلم بھی کرتا ہے, اس کے اوپر چیٹ بھی کرتا ہے, اور بیوی کو پتہ ہے کہ یہ کر رہا ہے, چیٹ کر رہا ہے میرے اوپر, لیکن وہ جو ہے نا گھر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ تانے سننے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے کیا حکم؟ صبر ہی کرے جی, میں اور کیا کر سکتا ہوں, اور تو کوئی علاج نہیں ہے. اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, اور جب خامند کا موڈ اچھا ہو تو اس تک حق بات پہنچانے کی کوشش کرے. دیٹس آل, اور تو کوئی سولوشن نہیں ہے. اور جو شوہر اپنی بیوی کو مطلب باہر بھی لے جاتا ہے, خوش بھی رکھتا ہے, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن بیوی پھر بھی خوش نہیں ہوتی, اس کے لیے تو وہ نبی الاسلام کو یاد کر لے. نبی الاسلام بھی اپنی بیویوں سے خوش کوئی نہیں تھے, اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کو تکلیفیں دی. سورۃ العذاب میں ہے, وہ تو اللہ نے انٹروین کیا کہ انہیں طلاق دو, پھر انہیں ذرا خیال آیا کہ ہم نے کرنا. تو اگر نبی الاسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے, بخاری مسلم میں آپ 1 مہینہ تک ناراض رہے, گھر کی چھت پہ چلے گئے, اسے ایلا کہتے ہیں, جس میں وہ آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے, حضرت عمر ملنے گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر شفٹ ہوئے تھے. پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی سورۃ العذاب کی پارہ نمبر 21 کے اینڈ پہ, نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ اگر تم دنیا اور اس کی دولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں پھر طلاق دے کے رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر اللہ, اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طریقے سے نبی کے ساتھ اسی فقر میں گزارا کرنا ہوگا. تو ان کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی توبہ کی, اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. وہ اگر نبی کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے, ہمیں پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے نفع حاصل کرو, سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اسے توڑ بیٹھو گے, اور طلاق دینا اسے توڑنا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنی وفات کے بعد
تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت سے بغض نہ رکھے, بس کوشش کرے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. تو آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس سے شاید آپ کو صبر آ جائے, وہ بخاری مسلم دونوں میں, کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی اسے سکھی رکھو, ایک دفعہ بھی تم سے اسے تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو میرے خیال ہے جب بیوی ناراض ہو تو آپ کہا کریں صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا, اور اس کو انجوائے کیا کریں. اچھا علی بھائی, آخر میں کوئی ایک نصیحت آپ کریں جو میرے دیکھنے والے بھی سنیں اور مجھے بھی اس سے کچھ سیکھیں. ہاں جی, نصیحت تو ہم ایک ہی کریں گے آپ کو کہ اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کو کسی ہستی نے بنا کے پٹ کیا اور مرنے کے بعد آپ نے اس کے حضور پہ پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. موت سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں, اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے خدا کی پہچان ہو, خدا کے دین کی پہچان ہو. اور اگر آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک ایج تو ملا کہ آپ مسلمان ہیں. تو اب اس کے اوپر آپ ریلائی نہ کریں بلکہ ٹرو دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو دین کتاب و سنت کے اندر ہے. صرف ان بابوں کو مانیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور کتابوں کی تعلیمات سکھاتے ہیں, اور جو بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں اور کتابوں کے غدار ہیں تو نہ ایسے بابوں کی کوئی عزت ہے نہ ان کی بات آپ نے ماننی ہے, کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے تھی. اگر کوئی اپنی کتابوں کا غدار ہو جائے, کوئی قرآن کا غدار ہے, بخاری کا غدار ہے, مسلم کا غدار ہے, تو بابا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے. تو دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا, آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں. جب تک بات قرآن و سنت کے ریفرنس سے آپ ویریفائی نہ کر لیں تو کسی کی بات کے اوپر عمل نہ کریں. اور جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو بتاتا ہے, بھلے وہ کسی بھی فرقے کا ہے, آپ اس کی سچ بات لے لیں, جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں. بس یہی نصیحت میں کروں گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.